بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ واقعہ معراج اللہ پاک کی قدرتوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت النبی کی روشنی میں بیان کروں گی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتی چلوں، اگر آپ نے میرے چینل مدینہ اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکے میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات جنت الفردوس کو زیبائش سے آراستہ کرو، آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حکم ربی تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی اور نہ دیکھی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس براق پر کبھی کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پہ سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ اچانک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق میں آسمانی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تمہارے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم لیتے ہیں۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دین کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ مشکات النبوات میں درج ذیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے زمزم کنویں پر لے گئے اور کوئی بات نہیں کی، وہاں پر مجھے لٹا دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے سینے کو کھول دیا گیا، سینہ شق کیا اور سینے کو اندر سے خالی کر دیا گیا اور دل کو باہر نکال دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے دل اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک سونے کا تھال لایا گیا جس میں سونے کا ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی جو کہ میرے سینے میں ڈال دی گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ بند کر دیا۔ سینہ اقدس کے شق کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم طوابات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص
دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ شریف باندھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل طاقتور اور مضبوط ہے، 2 کان سننے والے ہیں اور 2 آنکھیں بصیرت والی ہیں۔ محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں شفاعت فرمانے والے۔ آپ کی خلقت بہت اچھی ہے، آپ کی زبان سچی ہے اور آپ کا نفس مطمئن ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے براق لایا گیا۔ یہ ایک جانور ہے جو سفید رنگ کا تھا، جو لا اور گھوڑے کی مشابہت رکھتا تھا۔ اس براق کی رفتار بہت تیز تھی، ہماری نظر جہاں تک دیکھ سکتی تھی اس براق کا ایک قدم وہاں تک ہوتا تھا۔ اس براق پر سوار کر دیا گیا، وہ مجھے لے کر بیت المقدس پہنچا اور براق کو میں نے مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ اسی حلقے سے تمام انبیاء بھی باندھا کرتے تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان دنیا پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خازن سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ خازن نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خازن نے مرحبا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی مبارکباد دی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے، آسمان والوں کو خبر نہیں ہوتی جب تک بتلایا نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور ہم وہاں سے پہلے آسمان پر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سلام کیا، مجھے سلام کا جواب ملا اور فرمایا گیا، مرحبا اے نیک بیٹے، صالح نبی، اور مجھے خیر کے ساتھ دعا دی گئی۔ اس کے بعد مجھے دوسرے آسمان پر بھیجا گیا، وہاں پر بھی دروازے پر دستک دی گئی۔ خازن نے پوچھا، کون ہے؟ پہلے کی طرح سوال و جواب ہوئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا، مجھے جواب ملا اور انہوں نے اسی طرح کہا، مرحبا نیک بھائی، صالح نبی، اور انہوں نے مجھے خیر کے ساتھ دعا دی۔ پھر ہم وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچے، دروازے پر کھٹکھٹایا، خازن سے پھر سوال، اسی طرح جواب ملے اور اس کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر ہم وہاں سے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، مجھے اسی طرح جواب ملا، مرحبا نیک بھائی اور صالح نبی۔ پھر مجھے خیر کے ساتھ دعا دی گئی اور ہم اوپر چوتھے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ خازن کے ساتھ اسی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہم ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، مجھے جواب ملا، مرحبا صالح بھائی اور نبی صالح۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، جن کا تعلق محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو نظاروں کی وادی دیکھتے اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرما دیا تاکہ وہ اعمال بد سے بچ سکیں جو جہنم میں لگ کے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سامعین، آج کی شب خاص میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، کہیں کوئی کوتاہی ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے اپنے آپ سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے ہیں، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہی ہو جاتے ہیں،
اور پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سننے پر دوبارہ سرہانے سر ڈال کر سو جاتے تھے، اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی۔ ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، آج ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ سامعین، آج ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں میں نماز کی کوتاہی تو نہیں، اور یہ معراج کا تحفہ خاص ہی تو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے اسے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تو یہ ہے کہ دیدار الہی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جس کا کسی کو تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک قوم دکھائی گئی، ان کے ہونٹ اور زبان کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے معلوم کیا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ تمہاری امت کے خطیب ہیں، جو وہ کہتے ہیں مگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اور جبرائیل علیہ السلام ایک ایسی قوم سے گزرے جو کہ دنیا میں انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کے ناخن تانبے کی تھے اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں یا جبرائیل علیہ السلام؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے تھے اور دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں دیکھیں، اور آپ نے جہنم اور اس کے دردناک عذاب جہنم کی آگ اور اس کی ہولناکیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا وعدہ اور جو کچھ دینے اور کرنے کا وعدہ فرمایا سب کچھ بتلایا گیا اور دکھایا گیا، اور مجھے اوپر لے جایا گیا اور مجھے وہاں پر کلموں سے لکھنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر میرا گزر اس کے پاس ہوا جہاں پر مجھ کو سدرۃ المنتہا دکھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہاں کے حسن و جمال سے اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ وہاں کے اوصاف کو انسان اپنے خیال اور گمان سے بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور اس خالق کی بنائی ہوئی چیزیں اور وہاں کا حسن و خوبصورتی اسی طرح بیان کرنا یہ انسان کے بس اور خیال سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سدرۃ المنتہا پیش کیا گیا اور یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اس مقام سے زمین پر جو کچھ بھیجا گیا وہ یہی مقام ہے، زمین سے اوپر کی بلندیاں وہیں ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کے پھل جو پانی کے مٹکوں کی طرح بڑے تھے، اور وہاں کے درختوں کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے تھے، اور ان درختوں کی شاخوں کی لمبائی اتنی تھی کہ ایک مسافر اس کے نیچے 100 سال چل سکتا ہے، اور اس کی شاخ کی موٹائی اور چوڑائی اتنی تھی کہ اس کے سائے میں 100 مسافر چل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ امین نے کہا 2 نہریں جو اندر ہیں وہ جنت میں ہیں، اور 2 نہریں جو بظاہر باہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھے ایک دودھ کا پیالہ، دوسرا شہد کا پیالہ، تیسرا پیالہ شراب کا پیش کیا گیا۔ میں نے ان تینوں پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، آپ فطرت الہی پر ہیں اور آپ کی امت بھی اسی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر 7ویں آسمان سے نیچے جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روکا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت کوشش کی ہے مگر کامیابی نہیں ہوئی، اور تمہاری امت 50 نمازوں کو پوری نہیں کر پائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے اپنے رب کے پاس اور نمازیں کم کرانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے جیسے آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں جاؤں یا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اگر ایسا چاہتے ہیں تو جائیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور میں نے جا کر رب سے کہا اے اللہ میری امت پر تخفیف فرما، میری امت میں اتنی استطاعت نہیں ہے
اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ 10 کم کر دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اسی طرح کہا کہ تمہاری امت میں اس کو بھی پورا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے کم کرواؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے درمیان آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لبیک و سعدیہ کا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید واپسی اور طلب پر تخفیف کا مشورہ دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور آگے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کا ہے، اس طرح 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے میں سے سر نہ اٹھائے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ پنجگانہ نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دیں، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کریں کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی کریں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے کہتے تو یہ فرماتے بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو، تو نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب کو راحت پہنچتی تھی۔ مجھے اور آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے اور اپنے پیارے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائے حصول کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنا دے اور 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔